پروگرام مذاکرہ کے ساتھ محمد اصغر یزدانی ایک مرتبہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر، اور آج کے پروگرام میں ہم بات کر رہے ہیں سید الشہداء حضرت امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت باسعادت کے عنوان سے، اور حضرت عباس علمدار کی ولادت باسعادت کے عنوان سے۔ پروگرام کے اس حصے میں آپ کو بھی ہم شامل کرتے ہیں۔ اگر آپ کوئی سوال لے کر آنا چاہیں، کوئی مشورہ دینا چاہیں، پروگرام کے حوالے سے کوئی بات کرنا چاہیں، تو پروگرام میں آپ بذریعہ کال ہمارے ساتھ شامل ہو سکتے ہیں۔ میرے ساتھ تشریف فرما ہے جناب علامہ فدا بخاری صاحب۔ قبلہ بخاری صاحب، سید الشہداء حضرت امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے معجزات عموماً کم بیان کیے جاتے ہیں، آپ کے معجزات کے حوالے سے کچھ فرمائیے۔ جی، آپ کے معجزات ہیں بہت سارے۔ وہ کتاب ہے مدینۃ المعاجز، اس میں معجزے اکٹھے کیے گئے ہیں ائمہ طہار سے، اور اسی میں سے معجزے ہیں ایک تو یہ میں بتا دوں بات کہ جتنے بھی ہمارے ائمہ ہیں معصوم ہیں، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ اللہ تبارک تعالیٰ کی مشیت کے تابع ہوتے ہیں، اور جب چاہیں اللہ کے اذن اور ارادے سے وہ کام کوئی فوق العادہ اور معجزہ کر سکتے ہیں۔ اگرچہ وہ جو نبیوں سے ہو اس کو معجزہ کہتے ہیں، اور نبیوں کے علاوہ دوسرے ہستیوں سے اس کو کرامت کہتے ہیں، لیکن ہم جو ہے ائمہ طہار کے بھی لفظ معجزہ ہی استعمال کرتے ہیں۔ اور یہ بھی بتا دوں معجزہ کو قرآن کا لفظ نہیں ہے کہ کوئی اعتراض کرے۔ معجزہ جو ہے یعنی قرآن کا لفظ نہیں، قرآن میں آیات کی بات آئی کہ ہمارے نبی آئے بینات اور آیات لے کر، اور وہ آیات کو معجزہ کہا جاتا ہے۔ تو امام حسین علیہ السلام سراپا معجزہ ہیں، انسان کامل ہیں، ولی مطلق ہیں، ان کو تکوین میں تصرف کا حق پروردگار نے دیا ہے، وہ جب چاہیں ان سے معجزہ رونما ہو سکتا ہے۔ کبریت احمر صفحہ نمبر 35 پر درج ہے کہ امام حسین علیہ السلام مدینہ سے مکہ جا رہے تھے خانہ کعبہ کی زیارت کے لیے، اور آپ کے ساتھ کافی لوگ تھے۔ قافلے میں ایک شخص مریض ہو گیا، بیمار ہو گیا، تو اس نے امام سے کہا کہ یعنی آپ ان کی یاد کر رہے تھے تو کہہ رہے ہیں کہ مجھے اگر انار مل جائے، تو آپ نے فرمایا تھوڑی دیر آگے جاؤ گے تو باغ آ رہا ہے، اس میں سے آپ انار وغیرہ لے۔ تو تھوڑی دیر بعد ایک باغ آ گیا، اور اس میں سے قافلے والوں نے وہ وہاں سے انار کھائے، اور پھر وہ باغ جو ہے وہ غائب ہو گیا۔ اور پھر انہوں نے بتایا کہ ہم پہلے بھی اسی راستے سے جاتے تھے، کبھی ہم نے اس راستے میں باغ کوئی ایسا دیکھا نہیں تھا، لیکن یہ امام حسین علیہ السلام نے یہ معجزہ دکھایا کہ باغ وجود میں آ گیا، اور لوگ جو ہیں پورے قافلے والے اس میں سے گئے، اور انہوں نے وہاں سے باغ سے انار لیے۔ اسی طرح ایک اور معجزہ ہے کہ امام کی دعا سے مردے کا زندہ ہونا۔ یہ جو روایت کرنے والے ہیں یہ یحییٰ ام طویل کہتے ہیں کہ امام کے پاس ایک جوان روتا ہوا آیا اور عرض کی کہ یا امام، میری والدہ فوت ہو گئی ہیں، وفات پا گئی ہیں، اور انہوں نے کافی دولت بھی چھوڑی ہے، لیکن کوئی وصیت نہیں کی، صرف یہ کہا تھا کہ اگر ضرورت پیش ہوئی تو جا کے امام سے مشورہ لینا، ان کو بتانا کہ کس طرح سے یہ میری دولت جو ہے وہ مصرف ہوگی۔ تو امام اس کے ساتھ آئے، اور جب اور بھی لوگ جمع تھے، جب گھر گئے اس عورت کے، تو امام حسین علیہ السلام اس عورت کے سرہانے کی طرف کھڑے ہوئے اور دعا پڑھی، اور پھر فرمایا قومی یا امۃ اللہ باذن اللہ واوصی الی ابنک بما تریدین، اے کنیز خدا اٹھ اللہ کے حکم سے، اور اپنے بیٹے کے لیے جو چاہتی ہو وصیت کرو۔ یہ امام کے کلام کے جملے ختم ہوئے، اور عورت اٹھ کر بیٹھ گئی اور گواہی دی اور کہا السلام علیک یا ابن رسول اللہ، میرے پاس بہت سارا مال ہے اور فلاں شہر میں ہے، اس میں سے 2 ثلث آپ کی خدمت میں ہدیہ کرتی ہوں، اور 1 ثلث اسی اپنے بیٹے کو دیتی ہوں، اگر یہ آپ سے محبت رکھنے والا، اور ساتھ اس نے کنڈیشن بھی لگا دی یہ ثلث مال بھی اس کو اسی صورت ملے گا اگر یہ آپ سے محبت رکھنے والا ہے، اگر ایسا نہیں ہے تو پھر میں منع کرتی ہوں، کیونکہ میرا مال جو ہے وہ دشمنان اہل بیت کے لیے حرام ہے۔ کالر ایک ساتھ۔ السلام علیکم۔
अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। अलैकुम अस्सलाम। मौलाना साहब, सबसे पहले तो मैं आपको और मौलाना साहब को इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और जनाब सरकार हजरत अब्बास अलैहिस्सलाम की विलादत की मुबारकबाद पेश करती खैर हूँ। मुबारक आपको। और उसके बाद जो है ना, मेरा आपसे एक सवाल है, मुख्तसर से कॉल कर रही हूँ। मेरी एक सहेली है, वो उसका हस्बैंड जो है वो वहाबी फिरके से ताल्लुक रखता है, ठीक है। वो दुआ मांगने को और न्याज देने को जायज करार नहीं देता। मैं उससे बहस नहीं कर सकती क्योंकि मेरा इल्म जो है वो बहुत नाकिस है। मेरे पास इस बात का मतलब उसको कायल करने का, उसको दलाइल देने का कोई भी मतलब नहीं है, मेरा इल्म नहीं है। आप मुझे मेहरबानी फरमाकर इसका थोड़ा सा वजाहत करें जो मैं उसको समझा सकूं कि जिनके वसीले से हम मांगते हैं उस सीढ़ी पे कदम रखे बगैर हम अल्लाह तक नहीं पहुंच सकते। ये मेरा मानना है कि खुदा तक अगर पहुंचना है तो उसके लिए उस वसीले से मांगना जरूरी है, क्योंकि उसके वसीले के बगैर हमें कुछ नहीं मिलेगा। दरगाह हुसैन के अलावा हम किसी से नहीं मांग सकते। तो इसको मैं उसको किस तरह कायल करूं, ये मैं अभी फोन बंद करती हूँ। आप प्लीज जरा वजाहत कीजिएगा ताकि मैं उसको ये समझा सकूं थोड़ा सा। बहुत मेहरबानी, बहुत शुक्रिया। बड़ी नवाजिश, बड़ी अल्लाह मेहरबानी। हाफ़िज़। इंशाल्लाह आप प्रोग्राम देखती रहिए। इंशाल्लाह मैं किबला से दरख्वास्त करूँगा कि वो इस हवाले से ज़रूर वजाहत फरमाएँ। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जनाब। दोनों आलम साहब की खिदमत में सलाम अर्ज़ पेश करता हूँ। नजफ शाह वालेकुम बरादपुर से बात कर रहा हूँ। जी कौन बोल रहे हैं जी? नजफ शाह बरादपुर से बात जी शाह जी, नजफ शाह साहब जी। मुबारकबादी का पैगाम देना है। दुनिया आलम ने अपने मौलाना हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और गाजी अब्बास सरकार वफा की विलादत बासादत के मौका पर जहाँ जहाँ तक मेरी आवाज़ जा रही है, मेरी तरफ से सबको मुबारकबादी कबूल हो। जी जी, बड़ी नवाजिश, बड़ी मेहरबानी। मौलाना साहब, आपसे एक अर्ज करनी थी। अपने मौलाना शफीउल हसन मरहूम मगफूर, उनसे मैंने एक रिवायत सुनी थी। अभी मुझे पता नहीं मौरख कौन थे, मतलब हिजर बिन असलानी थे या शिबली नमानी थे, कुछ इस तरह की बात। वाकई मैं आपको सुनाता हूँ बिल्कुल मुख्तसर करके, तो फिर आप अगर आपके इल्म में हो तो आप मुझे ना इसका रेफरेंस प्लीज दे दीजिएगा। बात यूँ है कि वो मौसूफ लिखते हैं कि हजरत अली अलैहिस्सलाम के मुकाबले में एक बंदा आया और उसने कहा कि मैंने आपके साथ लड़ना है। तो मौला ने फरमाया कि जाओ तुम, मैं तुम्हारे साथ नहीं लड़ता। उसके बार बार इसार के बावजूद मौला अली अलैहिस्सलाम ने इनकार किया। तो मौसूफ लिखने वाला लिखता है, क्या मैं समझूं कि मौला अली अलैहिस्सलाम उससे डर गए, लेकिन खुद ही फिर लिखता है कि नहीं, ऐसी बात नहीं है। मौला अली अलैहिस्सलाम बदरो, हुनैन, सफीन और खंदक, खैबर के फाते हैं। ये कैसे हो सकता है किसी एक अदना से आदमी से डर जाएं। बात दरअसल ये है कि मौला अली अलैहिस्सलाम किसी मुसलमान के साथ जंग करते ही नहीं, ये उनकी जुबानी है। मौला अली अलैहिस्सलाम किसी मुसलमान के खिलाफ जंग नहीं करते। तो अगर किसी के साथ जंग करते हैं तो मुसलमान नहीं, फिर वो काफिर है। 70 जंगें लड़ने वाला मौला अली अलैहिस्सलाम के खिलाफ यकीनन मुसलमान नहीं था। बड़ी नवाजिश, शुक्रिया मेरी तरफ से, आपको फिर मुबारकबादी कबूल। बड़ी मेहरबानी, शुक्रिया। किबला मेरे ख्याल में हम साथ साथ में बात भी करते रहेंगे। सबसे पहले तो एक बहन ने कॉल की और कहा कि कोई शख्स जो है वो इस बात का कायल नहीं है कि दुआ की जाए और फिर तवस्सुल से दुआ की जाए। तो इस हवाले से आप कोई बात, कोई हवाला, कोई गुफ्तगू कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ करनी चाहिए, वो तो खालिक का हुक्म है कि दुआ करनी चाहिए, और फिर दुआ करनी चाहिए वसीले से, तवस्सुल से। तो आप मुख्तसरन इस हवाले से कुछ फरमाइए। ये हम अपना ही नज़रिया मकतब अहले बैत का ही बयान कर सकते हैं। और देखिए बात ये है कि दुआ जब मांगता है इंसान तो किससे मांगनी चाहिए? अल्लाह तबारक तआला से दुआ मांगनी चाहिए। और आप इमाम ज़ैनुल आबिदीन की दुआओं का मजमुआ सहीफ़ा सज्जादिया किताब, जिसमें 54 दुआएं हैं, उसको उठा कर देख लें। और जहाँ जहाँ भी उसमें यही आता अल्लाहुम्मा इन्नी असअलुका, अल्लाहुम्मा इन्नी। तो दुआ किससे मांगनी कुरान चाहिए? हकीम के अल्फाज भी तो हैं ना जी, रब्बना आतिना फिद दुनिया उदूनी अस्तजिब लकुम, तुम दुआ करो मैं उदूनी अस्तजिब लकुम, मुझे पुकारो मैं तुम्हारी पुकार को सुनता हूँ। सुनता हूँ। तो दुआ तो अल्लाह तबारक तआला से ही की जाती है, और हुक्म भी है, और हुक्म भी यही है कि अल्लाह से ही दुआ करो।
لیکن وسیلے کے عنوان سے قرآن مجید میں ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ، اے صاحبان ایمان اللہ کی طرف وسیلہ تلاش کرو. تو وسیلہ جو ہے رسول پاک سے بڑھ کر، مولا علی سے بڑھ کر، امام حسن حسین اور سیدہ فاطمہ زہرا سے بڑھ کر اور وسیلہ بڑا اس سے کیا ہو سکتا ہے. لہٰذا کہا گیا ہے کہ جب بھی دعا مانگو پہلے بھی درود شریف پڑھو اور آخر میں بھی درود شریف پڑھو تاکہ تمہاری دعا جلدی مستجاب ہو. تو لہٰذا اللہ تبارک تعالیٰ نے جو ہستیاں اپنی بارگاہ میں وسیلے کے طور پر ہمیں عطا فرمائی ہیں وہ محمد و آل محمد ہے، اور دعا مانگتے ہوئے انہی کا وسیلہ اختیار کرنا چاہیے. انہی کے وسیلے سے تو حضرت آدم کی توبہ قبول ہوئی، انہی کے وسیلے سے تو حضرت نوح کی کشتی جو ہے وہ کنارے پہ لگی، انہی کے وسیلے سے تو حضرت ایوب علیہ السلام کی بیماری رفع ہوئی. تو لہٰذا یہ وہ ہستیاں ہیں جو کہ اللہ تبارک تعالیٰ کے اسماء حسنہ اور اس کی مظہر صفات پروردگار ہیں. یہ ہستیاں انہی کے صدقے میں، چونکہ یہی طریقہ ہے. بعض لوگ جو ہے وہ کہتے ہیں جی ہم اس طرح سے دعا مانگیں گے، مثلا یا امام رضا ہمیں رزق دے، یا مثلا امام حسین علیہ السلام ہمیں بیٹا عطا فرما. یہ دوسرا طریقہ ہے. بہتر طریقہ وہی ہے، اے پروردگار امام حسین کے صدقے میں ہمیں فرزند عطا کر. لیکن اگر کوئی مثلا قبر اطہر پر جا کر، چونکہ باب الحوائج کا مطلب ہی یہی ہے وہ دروازہ جہاں پر حاجتیں پوری ہوتی ہیں، اگر جا کے حضرت عباس علمدار کے روضہ اطہر پر جا کر کہتا ہے اے فرزند رسول، اے فرزند امیر المومنین، میں آیا ہوں چل کر آپ کی بارگاہ میں، ہمیں اولاد چاہیے، ہمیں یہ رزق چاہیے، تو وہ یعنی جیسے ہم پڑھتے ہیں دعائے توسل پڑھتے ہیں تو اس میں آپ دیکھتے ہیں کہ مخاطب جو ہیں ایک دم شروع میں اللہ تبارک تعالیٰ سے مخاطب ہے، اور اس کے بعد پھر کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ، آپ جو ہیں اللہ کے نزدیک وجیہن عند اللہ، اشفاء لنا عند اللہ. تو اب ہم مخاطب پھر ان ہستیوں کو کرنا شروع کر دیتے ہیں، ان کو خطاب کر کے یہ کہتے ہیں کہ آپ کی چونکہ اللہ کی بارگاہ میں ایک عزت و عظمت ہے، لہٰذا آپ ہمارے اللہ کے حضور ہمارے لیے شفیع بن جائیں. تو لہٰذا طریقے دونوں ہی ہیں، لیکن جو بہتر طریقہ ہے جو ائمہ طہار نے سکھایا ہے وہ یہی ہے، جب آپ دعا کریں تو اللہ کے حضور آئیں تو کہیں پروردگار رسول پاک کے صدقے میں، آل محمد کے صدقے میں یہ ہماری فلاں حاجت ہے، اس کو پورا فرما. یہ طریقہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی فرمائیے. سب سے پہلے تو میں تمام مومنین کو حضرت امام حسین علیہ السلام اور حضرت عباس علیہ السلام کی ولادت کی مبارکباد دینا چاہتی ہوں. جی مہربانی. اور یہ شعبان کا مہینہ تو بہت ہی اچھا ہے، جس میں بہت سے خوشیوں کا ولادتیں ہیں اور خوشی کا مہینہ ہے. مگر میں ایک سوال بھی کرنا چاہتی ہوں. جی فرمائیے. بعض لوگ کہتے ہیں کہ اگر ہم جو 10th آف محرم کو روزہ رکھتے ہیں تو وہ ٹھیک ہے، فاقہ نہیں رکھنا چاہیے. تو کیا آپ اس بارے میں پلیز تھوڑی سی ایکسپلینیشن دے دیں گے کہ 10th آف محرم کو ہم لوگ فاقہ رکھتے ہیں لیکن اہل سنت تو یہ لوگ روزہ رکھتے ہیں، تو کیا روزہ اس دن جائز ہے؟ وہ لوگ کہتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دن کی بہت سی فضیلتیں دی، بہت سے انبیاء کے بارے میں ہے کہ اس دن یہ ہوا اور وہ ہوا. جی ٹھیک ہے. روزے کی بہت فضیلت ہے، مگر ہم لوگ تو فاقہ رکھتے ہیں. اس میں جی انشاءاللہ قبلہ سے پوچھتے ہیں. جی قبلہ دوسرا سوال نجف شاہ صاحب کا تھا. ایک روایت کے حوالے سے پوچھ رہے تھے کہ سرکار حضرت امیر المومنین علی علیہ السلام کے مقابلے کوئی بندہ آیا تو اس نے کہا کہ میں لڑنا چاہتا ہوں، تو حضرت نے فرمایا کہ نہیں، آپ کے ساتھ میں نہیں لڑنا چاہتا، اس لیے کہ وہ مسلمان تھا. اور کالر ایک میرے ساتھ ہے، پھر سوال کرتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. علیکم السلام ورحمۃ اللہ. السلام علیکم جی. میں پہلے تو آپ کو علامہ صاحب 3 شعبان کی مبارک دینا چاہتی ہوں. خیر مبارک. اور اس کے ساتھ میرے 2 سوال ہیں، اگر جواب دیتے ہیں. جی فرمائیے. پہلا سوال یہ ہے کہ ابھی پچھلے دنوں میں کافی لوگوں سے میں نے یہ سنا کہ ایک مکتبہ فکر ہے جس کے مطابق وہ یہ کہتے ہیں کہ جناب سکینہ سلام اللہ علیہا، کیونکہ آج ان کے بابا کی ولادت کا روز ہے تو اس لیے میں سوال پوچھ رہی ہوں، کیونکہ ان سے ہم نے ہمیشہ علماء سے یہی سنا کہ آپ بے پناہ محبت فرماتے تھے،
بعض نے کہا کہ وہ ان کا اصل نام فاطمہ تھا، بعض نے کہا کہ رقیہ بنت الحسین ہے جیسا کہ وہاں لکھا ہوا ہے شام میں. مگر اب یہ نئی بات سنی ہے کہ وہ ان کی وہاں شہادت ہوئی نہیں تھی اس کم عمری میں، اور وہ ان کی عمر 80 برس یا اس سے زیادہ تھی، اور یہ روایت غلط ہے. تو پلیز اس کو پلیز کلیریفائی کر دیں. اور دوسرا علامہ صاحب میرا سوال یہ ہے کہ میں بھی بہت معمولی سی مگر میں ذکر کرتی ہوں ذاکرہ ہوں، تو مجھے یہ بھی ایک دو جگہ سے کہا گیا ہے کہ شاید ہر ایک کو کے لیے صحیح نہیں ہے ذکر حسین کرنا. حالانکہ میں ظاہر ہے میں مسئلے مسائل یا ایسے ٹاپکس پہ میں نے کبھی نہیں پڑھا. ہم صرف سمپل مسائل، فضائل و مصائب محمد و آل محمد بیان کرتے ہیں. تو کیا یہ صحیح نہیں ہے کہ ہم فضائل و مصائب محمد و آل محمد عام مجالس میں بیان کریں؟ شکریہ جی، مہربانی، شکریہ. تو وہ نجف شاہ صاحب کا سوال تھا اور وہ کہہ رہے تھے کہ سرکار حضرت امیر المومنین کسی مسلمان سے نہیں لڑتے تھے. کیا اس روایت کے حوالے ایسا ہے کہ ایک ہوتا ہے مسلمان حقیقی، تو اگر دونوں طرف مسلمان حقیقی ہیں تو کبھی بھی نہیں لڑیں گے. اور ایک طرف یہ ہوتا ہے کہ ایک طرف تو حقیقی مسلمان ہے، دوسری طرف ظاہری مسلمان ہے، یا یہ ہے کہ وہ دوسرا اس کے حق پر تجاوز. دیکھو مسلمان ہونا ایک علیحدہ چیز ہے، وہ تو یہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لے آئے، لیکن بعد میں مسلمانوں کے بھی تو آپس میں حقوق ہوتے ہیں. بعض دفعہ کوئی ایک مسلمان، بلکہ مسلمان بھی ہیں، بھائی ہیں، ایک نے زمین پر قبضہ کر لیا ہے، جائیداد پہ قبضہ کر لیا، یا کوئی اور حقوقی مسائل ہیں، تو ظاہر لڑائی تو ہو جاتی ہے. یہ جو بات ہے کہ مولا علی کے سامنے علی کسی کے ساتھ نہیں لڑتے تھے عام طور. جی ایسا ہے کہ مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام جو ہیں وہ حق کی خاطر ہی لڑتے تھے. ان کے سامنے اگر مسلمان بھی آ جائیں، اب آپ دیکھیں جنگ جمل جو ہوئی ہے وہ مسلمان نہیں تھے جو سامنے آئے تھے، جنگ صفین جو ہوئی ہے وہ مسلمان نہیں تھے جو سامنے آئے، جنگ جو نہروان ہوئی ہے خارجیوں کے ساتھ وہ مسلمان ہی تھے نا. تو ایسی بات نہیں ہے کہ مولا علی مسلمانوں کے ساتھ نہیں لڑتے. ہاں حقیقی مسلمان ہوں تو مولا علی کو وہ مانیں، مولا علی کے سامنے ان کو امام تسلیم کریں جو وقت کا امام ہے، اور خصوصاً جو عادل حکمران ہے، امام وقت بھی ہے، اور اس کے ہاتھ میں حکومت ہے، اور اس کے سامنے جو باغی ہو جائیں تو لہذا باغیوں کے خلاف جنگ کرنا جائز ہے. اور مولا علی نے کر کے دکھا دیا کہ بھئی یہ جو نام حضرت علی کے مد مقابل آنے والے حقیقی مسلمان کبھی مسلمان نہیں ہو سکتے. بالکل صحیح بات جی. اور ایک بہن نے کال کی اور پوچھا کہ 10 محرم کا روزہ اور فاقہ، ہم فاقہ کرتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ روزہ رکھنا چاہیے، کیا فرماتے ہیں؟ جی فاقہ ہی کرنا چاہیے، چونکہ ائمہ طہار نے فرمایا کہ 10 محرم کا روزہ رکھنا جائز نہیں ہے تو ہم نہیں رکھتے. اگرچہ پچھلے یعنی اس کربلا کے واقعہ سے پہلے کہا گیا ہے کہ لوگ روزہ رکھتے تھے. ہمارے ہاں اب یہ ہے 1 محرم، 3 محرم، 7 محرم روزہ رکھنا چاہیے، مستحبات جو ہوتے ہیں. لیکن جو 10 محرم کا روزہ ہے وہ مکروہ ہے، اس لیے نہیں رکھنا چاہیے، اس لیے کہ ہاں جی اس لیے نہیں رکھنا چاہیے کہ سرکار حضرت امام جعفر الصادق علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ فرمان جو ہے وہ بیان کیا جاتا ہے کہ 10 محرم کو یزیدیوں نے شکرانے کے طور پہ عید کا دن مناتے ہوئے اس کا روزہ رکھا تھا. لہٰذا وہ کہ جو یزیدی ذہن رکھتے ہیں وہ تو یقیناً اس 10 محرم کو عید قرار دیتے ہیں اور شکرانے کے طور پہ روزہ رکھتے ہیں. ہم جو فاقہ رکھتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم سید الشہداء اور آپ کے اعزاء کی پیاس اور بھوک کو یاد کرنے کے لیے فاقہ رکھتے ہیں، ورنہ اس دن کا روزہ رکھنا یزیدیوں کا کام ہے، مسلمانوں کا کام نہیں ہے. کالر ایک اور میرے ساتھ ہیں جی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. السلام علیکم. اور بخاری صاحب کی خدمت. جی وعلیکم السلام. کون بھائی کہاں سے؟ جی میں حسین کاظم بول رہا ہوں نیو یارک سے. جی حسین کاظم صاحب، آپ کو یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت عباس علیہ السلام کی ولادت پر مبارک. آپ کو بھی خیر مبارک. کوئی سوال فرمانا چاہیں گے کاظم صاحب؟ جی یہ مجھے ایک بات یہ کہنی تھی کہ یہ شعبان کے مہینے میں کون سا دن ایسا ہے جس پہ ہم روزہ رکھیں تو وہ رمضان کے ساتھ مل جاتا ہے؟ ٹھیک ہے جی، شکریہ. تو مطلب یہ کہ جو محرم کے انہوں نے یزیدیوں نے تو منتیں مانی ہوئی تھیں اور شکرانے کے طور پر
10 محرم کو کبھی ہمیں غلبہ حاصل ہو گیا, ہمیں فتح حاصل ہوگی, تو ہم جو فاقہ رکھتے ہیں وہ امام حسین علیہ السلام کی پیاس بھی یاد رہے اور ہماری ہم آہنگی ان کے ساتھ ہو جائے, اس لیے ہم عصر تک فاقہ رکھتے ہیں, اور فاقہ ہی کرنا چاہیے. روزہ جو ہے وہ اس دن کا درست نہیں ہے, وہ یزیدی رکھتے تھے, جو محب اہل بیت ہیں ان کو نہیں رکھنا چاہیے. ایک اور بہن جو فرما رہی تھی کہ وہ مجالس بھی پڑھتی ہیں, پہلے تو ان کا سوال یہ کہ وہ مجالس پڑھتی ہیں اور بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہر کسی کو مجالس نہیں پڑھنی چاہیے, تو کیا فضائل و مصائب پڑھنے پہ کوئی پابندی ہے, مطلب یا پڑھ سکتا ہے کوئی بھی بندہ فضائل و مصائب یا مجلس پڑھ سکتا ہے؟ ایسا ہے کہ فضائل و مصائب پڑھنے پر کوئی پابندی نہیں ہے, قرآن پڑھنے پر پابندی ہے کسی ہر بندہ پڑھے, لیکن بات یہ ہو رہی ہے کہ کیا ہر آدمی ممبر پہ آنے کے قابل ہے؟ یعنی جہاں پر آپ لوگوں کو رہنمائی تبلیغ وہ کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے ظاہر ہے کہ پھر جو آپ کہہ رہے ہیں آپ کو بھی پتہ ہو اور وہ اتنا تو کم از کم پڑھا ہو انسان, وَإِلَّا اپنے لیے پڑھنا تو جائز ہی ہے, پڑھنا ہے, پڑھیں گے تو تعلیم آئے گی, فضائل مصائب پڑھیں. لیکن بات یہ ہو رہی ہے کہ جب انسان ممبر پہ جاتا ہے یا پبلک کو بتاتا ہے تو جب روایتیں پڑھے تو اس کو پتہ ہونا چاہیے کہاں سے پڑھ رہا ہوں, اس کی حقیقت ہے بھی یہ نہیں کہ بھئی آج آپ ایسی بات سنیں گے جو آپ نے کبھی نہیں سنی ہوئی, یعنی کبھی نہیں سنی اس لیے کہ خود سے بنا کر لائے. تو لہٰذا جھوٹ بولنا جو ہے حرام ہے, پڑھنا تو کوئی بات نہیں, پڑھ سکتے ہیں, لیکن ظاہر ہے کہ پھر جب آپ آتے ہیں مبلغ بننا چاہتے ہیں, تبلیغ کرنا چاہتے ہیں, تو خدا را اس کے لیے ظاہر ہے کہ آپ کو پڑھنا چاہیے, ذمہ داری ہے. کلکم مسئول وکلکم رائن عن رعیتہ, تم میں سے ہر کوئی جواب دے, قیامت کے بعد دن پوچھا جائے گا. اور قرآن مجید نے فرمایا ہے کہ جب انسان بولتا ہے تو ادھر وہ لفظ منہ سے نکالتا ہے اور لکھنے والے لکھ لیتے ہیں. تو لہٰذا اگر آئمہ پر اور جھوٹی روایتیں پڑھ کر آئمہ پر باندھی جائیں گی تو جیسے کہ روزہ بھی ٹوٹ جاتا ہے, 60 روزے رکھنے پڑتے ہیں. تو لہٰذا یہ بات نہیں ہے کہ کسی پر پابندی تو کوئی نہیں شریعت نے لگائی, سارے پڑھ سکتے ہیں. وافر علم ہونا چاہیے. وافر یعنی جب آپ کسی کو تبلیغ کر رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے, ایسا تو نہیں ہے کہ پرائمری کے اسکول میں بھی اگر وہ کہے جی میں بچوں کو پڑھانا چاہتا ہوں تو وہ کہتے ہیں جی آپ کی کیا ڈگری ہے, آپ پڑھا بھی سکتے ہیں بچوں کو کہ نہیں, ٹھیک ہے جی. تو لہٰذا اگر پرائمری کے اسکول میں ہے اس میں بھی ایک تعلیم ہے, اگر مڈل کے درجے کے لوگوں کو پڑھانا چاہتا ہے اس کے لیے بھی تعلیم ہے, اسی طرح یونیورسٹیوں میں اور اس کے لیے. تو یہ دین ہی اتنا مظلوم ہے کہ جس نے کوئی بھی نہیں پڑھا, ایک بات سن لی کہیں پڑھ لی تو آ کے اب وہ ممبر پہ یہ کہے کہ جناب مجھے ضرور سنو کہ میں بہت علم رکھتا ہوں. ہمیں کسی پر اعتراض نہیں ہے, ظاہر ہے ہم تو یہ بتا رہے ہیں کہ کوئی ممبر پہ آنے کے لیے مسئولیت ہے, ذمہ داری ہے, دین کی خود بھی احتیاط کرنی چاہیے, یعنی دینی اقدار جو ہیں ان کی پابندی کرنی چاہیے, اور وافر علم جو ہے وہ بھی پاس ہونا چاہیے. کالر ایک اور ساتھ ہیں جی. السلام علیکم. السلام علیکم. السلام علیکم. کال ڈراپ ہو گئی. قبلہ مطلب یہ تو بات آپ نے بتا دی کہ مجلس کوئی بھی شخص پڑھ سکتا ہے, بس اس بات کی احتیاط ہونی چاہیے کہ جو ممبر پہ آئے اس کے پاس وافر علم موجود ہو اور وہ دینی اقدار کا خود بھی خیال رکھتا ہو. آپ دیکھیں قرآن ناظر صاحب پڑھ رہے ہیں نا, لیکن اگر کسی کو مسجد میں اٹھانا ہو یا کسی کے بعد تو کہتے ہیں جی یہ تو ان کی تو اپنی قرأت ٹھیک نہیں ہے, کیا ہمارے بچوں کو پڑھائیں گے. مطلب ہے ظاہر ہے جس نے پڑھانا ہے قرآن پڑھانا ہے یا دینی تبلیغ ہے نا, یہ اگر آپ کہیں کہ جنہیں کسے کہانیاں سنانی ہیں اپنی طرف سے بنا کے, وہ تو جو سنا سکتا سناتا رہے. لیکن جب آپ دینی حیثیت سے بات کرتے ہیں تو پھر اس کا مطلب ہے ایک مسئولیت ہے, ایک ذمہ داری ہے. لہٰذا جو جس جگہ پہ بھی ہو, آج کل تو ہم نے دیکھا ہے کہ وہ ممبر پر بھی اسی طرح چاہے وہ شعر و شاعری ہو یا کچھ بھی, وہ آگے بیٹھ جاتے ہیں ممبر پہ, غیر محتاط انداز ہے کہ جو نہیں احتیاط ہونا چاہیے, احتیاط ہونی چاہیے. اور دوسرا سوال اس بہن کا خاصا جو ہے نا وہ میں سمجھتا ہوں کہ اس کی وضاحت بھی ضروری ہے, البتہ اس میں کئی ایک شکیں بن جائیں گی. جناب سکینہ سلام اللہ علیہ, جناب سکینہ سلام اللہ علیہ یعنی سید الشہداء کی بیٹیوں کے حوالے سے یہ گفتگو جو ہے وہ عموماً ایک چلتی ہے کہ ایک بیٹی کی شہادت ہوئی شام میں قید خانے میں, جبکہ جناب سید الشہداء کی ایک بیٹی کے متعلق وہ فرما رہی تھی کہ یہ بھی ملتا ہے کہ وہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ان کی 80 سال عمر ہوئی, وہ بعد میں جو ہے وہ زندہ رہیں اور انہوں نے زندگی جو ہے وہ گزاری. کیا
یہ دونوں ایک ہی شخصیت کا نام ہے، دو شخصیتیں ہیں؟ مطلب ان کا یہ تھا کہ اگر شہادت والی بات مان لی جائے تو پھر تو دوسرا کوئی تصور ہی نہیں رہتا، اور اگر دوسرا تصور کر لیا جائے تو اس کا مطلب یہ کہ شہادت والا تصور پھر نہیں رہتا قید خانے میں۔ تو کیا یہ سید الشہداء کی بیٹی ایک ہی تھی یا دو بیٹیاں تھیں یا کیا صورتحال تھی؟ اس پہ ذرا ظاہر ہے اس پر تو تحقیق کرنے کی ضرورت ہے، اور جو ہماری محترمہ بہن کہہ رہی تھی کہ میں بھی ذاکرہ ہوں، پڑھتی ہوں، تو ان کو پڑھنی چاہیے، پھر کتابیں مزید پڑھنی چاہیے جو مقاتل کی کتابیں ہیں۔ تو ابھی جو روزہ بنا ہوا ہے شام میں، وہاں تو رقیہ جناب بنت رقیہ حسین، بنت الحسین، تو ہمارے والے ادھر بر صغیر کے بعض عالم دین تو اس طرح جمع کر دیتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ نام تو ان کا رقیہ ہے اور سکینہ کے معنی ہے یعنی سکون سے، چونکہ امام حسین علیہ السلام کی لاڈلی پیاری بیٹی ہے تو ان کے لیے باعث سکون تھی، اس لیے تو لہٰذا وہی ہے 4 سال کی جو وہاں بیٹی کی قبر ہے۔ اچھا، بعض محققین یہ بھی کہتے ہیں نہیں، وہ رقیہ بنت حسین اور بیٹی ہیں، وہ 4 سال کی تھی، 3 3.5 4 سال تک کے، اور جو سکینہ بنت حسین ہے اس کے متعلق کہتے ہیں نہیں، وہ زندہ رہی ہیں، اور جیسے بہن کہہ رہی تھی کہ وہ یعنی تقریباً 70 سال کے قریب 78 سال انہوں نے عمر کی ہے، اور مدینے میں، اور وہ بڑی عالمہ فاضلہ ادیبہ، ان کے شعر اور جو ہے اس کے لیے بہت عالمہ فاضلہ تھیں۔ جی ہاں، تو امام زین العابدین اور ان کے ساتھ جو ملتی ہیں جو یعنی چیزیں وہ پھر تاریخی، دو بیٹیاں یہاں پہ دو بیٹیاں ہوں گی، دو بیٹیوں کے قائل ہو جائیں گے اگر وہ اس بات کے قائل ہیں۔ یعنی جناب اس قید خانے میں یہ جناب رقیہ بنت الحسین جہاں پہ لکھا ہے یہ تو پکی بات ہے، اس کے علاوہ جناب سکینہ علیحدہ سے ہیں، جی یہ بات جو ہے وہ محققین پہ مطلب جائے گی۔ حسین کاظم صاحب نے نیو یارک سے کال کی اور انہوں نے کہا کہ شعبان کے روزے رکھنا مستحب ہے، کون سا روزہ ہم رکھیں تو ساتھ میں جو ہے وہ شامل ہو جائے، رمضان کے ساتھ بھی متصل ہو؟ ایسے کہ ماہ رمضان کے پورے یعنی ماہ شعبان کے پورے ماہ شعبان کے روزے رکھنا مستحب ہے، اس لیے کہا گیا ہے کہ یہ مہینہ جو شعبان کا رسول پاک نے فرمایا یہ میرا مہینہ ہے، اور رمضان جو ہے اللہ کا مہینہ ہے، تو 2 مہینے جو ہے رسول پاک روزہ رکھتے تھے۔ اور مولا علی علیہ السلام فرماتے ہیں جب سے رسول پاک نے فرمایا کہ یہ میرا مہینہ ہے اور اگلا دوسرا، تو میں مسلسل 2 مہینے، تو مولا علی 2 مہینے مسلسل روزہ رکھتے تھے، تو مستحب ہے روزہ۔ اچھا، اب کوئی بھی دن آپ رکھ سکتے ہیں، 15 شعبان، نیمہ شعبان، اس کو روزہ رکھیں۔ تو جو کہتے ہیں آپ کے یہ رمضان سے مل جائے، وہ اس صورت میں ہوتا ہے کہ یوم شک ہو جاتا ہے نا، آیا یہ شعبان کا آخری دن ہے یا رمضان کا پہلا دن ہے، تو جب چاند کے مسئلہ ہو جاتا ہے نہیں پتہ چلتا، تو اس کو کہا جاتا ہے کہ بھی ابھی 30 دن پورے بھی نہیں ہوئے، 29 شعبان ہوئی ابھی، تو کل کا روزہ جو ہے کیا وہ پہلا یعنی رمضان کا روزہ ہوئے گا یا شعبان کا آخری ہوگا، اس کو مجتہد کہتے ہیں یوم الشک۔ تو اس کو اسی نیت سے پھر روزہ رکھا جائے کہ یعنی اگر یہ شعبان ہوا تو شعبان کا آخری روزہ، اگر پروردگار رمضان ہو گیا تو پھر رمضان میں شمار ہو جائے گا، تو اس طرح سے ہوتا ہے۔ بڑی نوازش، بڑی مہربانی قبلہ، پروگرام کا وقت جو ہے وہ ختم ہوا چاہتا ہے۔ آخری بات آپ کی خدمت عالیہ میں کچھ اس طرح سے عرض کروں گا کہ سید الشہداء حضرت امام حسین علیہ السلام وہ کریم ہستی ہیں کہ دنیا کا ہر محتاج بھی اگر اس دور میں امید رکھتا تھا تو وہ آپ ہی کا در اقدس تھا۔ ایک شخص جس کے ذمہ دیت تھی وہ سرکار سید الشہداء کی خدمت میں آیا اور آ کے کہا مولا دیت ذمہ ہے، پیسے ہے نہیں ہیں، آپ کے علاوہ کوئی نظر نہیں آتا کہ جس کے حضور جاؤں۔ کہا کہ میرے بابا کا فرمان ہے، میرے نانا کا فرمان ہے کہ المعروف بقدر المعرفہ، اگر کسی سے نیکی کرنی ہو تو پہلے اس شخص کا ظرف دیکھنا چاہیے، اس کی معرفت دیکھنی چاہیے۔ یہ بھی بڑا کمال جملہ ہے۔ سید الشہداء فرماتے ہیں کہ اس کے ظرف کو دیکھ کے نیکی کرنی چاہیے، ہر بندہ اس قابل نہیں ہوتا کہ اس پہ نیکی کی جائے، یہ فرمان ہے پیغمبر گرامی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا۔ کہا کیسے میرے ظرف کا پتہ چلے گا؟ تو وہ جب کہا کیسے پتہ چلے گا تو مولا نے فرمایا کہ 3 سوال کرتا ہوں، اگر تینوں سوالوں کے جواب صحیح دے دیے تو میں پھر
जो है वो तुम्हें देयत दे दूंगा। मुस्कुरा के कहने लगा, मौला बहुत अच्छा हुआ, आप सवाल करेंगे, जवाब देने की कोशिश करूंगा। अगर जवाब सही हो गए तो बात ठीक है, ना सही हुए तो देयत भी लेके जाऊंगा, इल्म में भी इजाफा हो जाएगा। फरमाइए सवाल क्या है? हज़रत ने जब उसने कहा कि फरमाइए सवाल क्या है, तो हज़रत ने फरमाया कि बता कौन सा अफजल अमल है, अय्युल अमाल अफजल, सबसे बेहतरीन अमल कौन सा है? वो बंदा देख के कहता है अल ईमानु बिल्लाह, अल्लाह पे ईमान रखना सबसे बेहतरीन अमल है। अगरचे ये बात वाज़ेह है कि ईमान दिल का अमल है, अज़ाओ जवारे बाकी का अमल नहीं है। वो कहता है अल ईमानु बिल्लाह, अल्लाह पे ईमान रखना सबसे ज़्यादा बेहतरीन अमल है। फरमाया कि मुश्किलात और परेशानियां आ जाएं तो भरोसा किस पे करना चाहिए? फरमाया अस्सिक़तु बिल्लाह, अल्लाह पे भरोसा करना चाहिए। अल्लाह ही वो ज़ात है कि जो इस काबिल है कि उस पे भरोसा किया जाए। दो सवाल, दोनों के जवाब दे दिए, मौला खामोश हो गए। इसका मतलब ये कि उसने जवाब सही दिए। तीसरा सवाल मौला ने फरमाया फमा यज़ीनुर रजुल, अगर कोई बंदा साहिब ज़ीनत बनना चाहता है, खूबसूरत बनना चाहता है, तो खूबसूरती का तरीका क्या है? इंसान खूबसूरत कैसे बन सकता है? वो शख्स देख के कहता है अल इल्म माअहुल हिल्म, इल्म हो और उसके साथ हिल्म हो तो बंदा साहिब ज़ीनत बन जाता है। मौला देख के कहते हैं अगर इल्म अल हिल्म नहीं तो फिर ज़ीनत क्या है? वो कहता है कि अल माल माअहुल मुरव्वा, माल के साथ मुरव्वत होनी चाहिए, यानी माल सिर्फ अपनी ज़ात के लिए नहीं होना चाहिए, गुरबा मुस्तहिकीन सब के लिए होना चाहिए। मासूम देख के फरमाते हैं अगर उसके पास ऐसा माल भी नहीं तो फिर कौन सी चीज़ है कि जो इंसान को ज़ीनत दे सकती है? तो वो शख्स देख के कहता है अल फ़क्र माअहु सब्र, फिर फ़क्र हो और फ़कीरी को भी बेगैरतों की तरह ना गुजारे बल्कि बाइज़्ज़त अंदाज से गुजारे, इस तरह सब्र से गुजारे कि हर कसो नाकिस के दरवाजे पे ना जाए बल्कि ऐसे दरवाजे पे जाए कि जो दरवाज़ा उसकी कद्र को जानता हो, जो फ़कीर की इज़्ज़त व अज़मत जो है उससे भी आगाह हो, जो मोहताज को ज़लील व रुसवा न करे, ऐसे बंदे के दरवाजे पे जाए। यानी फ़क्र हो तो उसके साथ सब्र हो। मासूम ने देख के कहा कि अगर उसके पास फ़क्र मा सब्र नहीं तो फिर क्या होना चाहिए? तंग आ गया ये शख्स, देख के कहता है मौला फिर ऐसे बंदे के लिए आसमान से बिजली आनी चाहिए, उसके सर पे लगनी चाहिए और उसे गर्क हो जाना चाहिए। ऐसा बंदा इस दुनिया पे रहने के काबिल ही नहीं। ये जुमले सुनने थे कि मौला मुस्कुराए और मुस्कुरा के फरमा एक थैली दी कि जिसमें पूरी देयत मौजूद थी और अपनी एक अंगुश्तर उतार के दी। कहा कि ले जाओ, वो तुम्हारी देयत का काम देगी और ये अंगुश्तर जो है मेरी, वो तेरी रोज़ी और रिज़्क का ज़रिया बन जाएगी। आज के प्रोग्राम से मोहम्मद अस्कर यज़दानी को इजाज़त दीजिए। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।